آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح اپنا علاج ہم خود کر پائیں، وہ بھی ہاتھوں میں موجود شفا کے ذریعے سے، تاکہ ہر شخص کو ملے شفا بغیر کسی دوا کے، اور ہم کر پائیں اللہ تعالیٰ کے نام سے اپنا علاج خود بغیر کسی ڈاکٹر، بغیر کسی معالج کے۔ تو پھر آئیے سیکھتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں میں اللہ تعالیٰ نے اور قدرت نے شفا کے راز رکھے ہیں، اسی لیے ہمیشہ کھانا ہاتھوں سے ہی کھانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے پوروں میں جو توانائی اور شفا کے راز رکھے ہیں، اسے آج کی جدید سائنس بھی مانتی ہے۔ بس آپ اپنی بیماری کی شفا کی نیت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کریں گے ویسا اللہ تعالیٰ دے گا۔ سب سے پہلے اول آ کے 3 بار درود شریف پڑھیں، دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لیجئے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں اور نیت کریں، اس کے بعد جو آپ کو پروسیجر بتایا جا رہا ہے اپنی بیماری کو ذہن میں رکھیں، اس کا پوائنٹ ڈھونڈیں اور پھر اس کا علاج جیسے بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کرتے چلے جائیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس بیماری کے بارے میں جو کہ شوگر ہے، جو کہ ڈائبٹیز کہلاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں بہت زیادہ یہ پھیلتا چلے جا رہا ہے۔ مریض کو پہلے تو شوگر کنٹرول میں نہیں آتی، جب شوگر کنٹرول میں آتی ہے تو اس کی جو وجہ سے جو اعصابی کمزوری لگ جاتی ہے انسان کو، وہ کنٹرول میں نہیں آتی۔ انسان کے باڈی پارٹس کے جو فنکشنز ہیں وہ ڈس فنکشن ہونے لگ جاتے ہیں، انسان کا چہرہ جو ہے وہ شوگر زدہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ وظیفہ پڑھیے، یہ جو پریشر پوائنٹ آپ کو بتایا جا رہا ہے، سب سے پہلی بیماری کا علاج میں بتا رہا ہوں آپ کو، یا اللہ ہو یا حافظ ہو یا قابض ہو، یا اللہ ہو یا حافظ ہو یا قابض ہو، جو آپ کو بتایا جا رہا ہے طریقہ کار اس سے۔ اچھا، یہ کرنا کب ہے؟ جب بھی آپ صبح دوپہر شام یا صبح شام جب بھی انسولین لگاتے ہیں یا جب بھی دوا کھاتے ہیں، اس سے پہلے دوا استعمال کرنے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھیں گے، پریشر پوائنٹس کے اوپر پریشر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یا اللہ ہو یا حافظ ہو یا قابض ہو پڑھتے چلے جائیں گے، صرف اور صرف 11 مرتبہ اول آخر درود شریف۔ اب جتنے بھی وظائف بتائے جا رہے ہیں تمام ہی اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ تعداد آپ کو بتاتا جاؤں گا میں ساتھ ساتھ، اور پورے جسم کے ہر بیماری کا علاج سر سے لے کے پیر تک ہم آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ۔ دوسرا پریشر پوائنٹ، شفا کا ذریعہ، شفا کا خزانہ چھپا ہے جو انگلی کے چھوٹی انگلی کے جو دوسرا پور ہے اس کے اندر، یہ ہے بلڈ پریشر کے لیے۔ پہلی جو بیماری تھی شوگر، وہ بھی ایجنگ کے فیکٹر کو فاسٹ کر دیتی، جلدی بڑھاپا لے کے آتی ہے۔ بلڈ پریشر جو ہے وہ ہر انسان کے جو جتنے بھی اعضاء ہیں ان کے کی جو ایجنگ ہے اس کو فاسٹ کر دیتا ہے، گردوں کے اوپر برا اثر ڈالتا ہے، اور یہ بلڈ پریشر پورے جسم کے ہر اعضاء کے اوپر برا اثر ڈالتا ہے۔ یہ جو آپ کو پریشر پوائنٹ بتایا جا رہا ہے اس پر پریشر ڈالیں گے اور پڑھیں گے یا اللہ ہو یا سلام ہو یا مومن 21 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد، 21 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد، اور 21 مرتبہ پھر مغرب کی نماز کے بعد۔ دن میں 3 دفعہ یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں گے، شفا کی امید رکھیں گے۔ دوا بے شک جاری رکھیے، لیکن یہ آپ جب عمل کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ یہ بیماری بلڈ پریشر کی چلی جائے گی، شوگر کے حوالے سے، پہلی بیماری کے حوالے سے، اور دوسری بیماری جو بلڈ پریشر کی ہے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے، میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو ان وظائف کی مدد سے اور ان پریشر پوائنٹس کی مدد سے الحمدللہ شفا کے راز چھپے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا کے راز رکھے ہیں۔ اس شفا کے راز کو اگر آپ نے پا لیا تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یہ دوائیں بھی آپ کی آہستہ آہستہ کم ہوتی رہیں گی، آخر میں جا کے دوائیں انشاءاللہ بند ہی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نام میں شفا ہے۔ آپ چاہیں کسی بھی مسلک سے ہوں، بس اللہ کا نام پڑھتے جائیں اور شفا حاصل کرتے جائیں۔ تیسری بیماری کا علاج جو کہ آج کل نہ صرف بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بلکہ عام جو نوجوان لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، کھانے پینے کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ کولیسٹرول کی بیماری جو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ تیسرا پوائنٹ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس پر پریشر دیں گے۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ تھا، جتنی بار کہا جا رہا ہے اتنی بار آپ کو پریشر دینا ہے اس پریشر پوائنٹ کے اوپر، شفا کے اس راز کا جو انگلیوں کے اندر، ہاتھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جس سے میں بتا چکا ہوں کہ آج کی جدید سائنس بھی مانتی ہے، اس پر اتنی بار پھر پریشر بھی دینا ہے۔ 41 بار عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ ہو یا جبار ہو یا متکبر پڑھیں گے، 41 بار پڑھ کر آپ اس جگہ پر
پریشر دیں گے اور رات کے کھانے سے پہلے پھر 41 بار دوبارہ پڑھیں گے، 1 گلاس پانی پہ دم کریں گے سنت کے حساب سے قبلہ رو بیٹھ کر اس پانی کو پئیں گے اور نیت کریں کہ ساری کی ساری بیماری کولیسٹرول کا جو کوئی بھی لیول اگر بڑھا ہوا ہے تو وہ کم ہو جائے، اپنے نارمل رینج کی طرف آ جائے، اور وہ پیشاب کے ذریعے سے ساری کی ساری بیماری جو ہے وہ جسم سے خارج ہو جائے، جو کوئی بھی کولیسٹرول کی ایکسیسو جو زائد مقدار تھی وہ برابر ہو جائے۔ انسانی تمام ہی اعضاء بہت زیادہ ضروری ہیں، کوئی بھی ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی گئی۔ اس کے بعد ہم سیکھیں گے وظیفہ آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے۔ حج مبرور کا درجہ دیا گیا ہے، ایک بار اپنے ماں باپ کی طرف ایک آنکھ اچھی نظر ڈالنے سے اللہ تعالیٰ حج مبرور کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ اور مدینہ دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آنکھوں سے متعلق جو کوئی بھی آنکھوں کے اسپتال جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں، ہم جب بھی جائیں آنکھوں کے اسپتال میں وہاں رش رہتا ہے ہمیشہ۔ آنکھوں سے متعلق جس کسی کا بھی جو کوئی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ بس یہ پیغام میری جو باتیں ہیں ان لوگوں تک ضرور پہنچا گیا جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ آنکھوں سے متعلق اگر کسی شخص کا کوئی مسئلہ ہے تو پڑھیں بصارت کے لیے یا بصیرو، آنکھوں کی نور کے لیے یا نورو، وظیفہ نوٹ کیجئے، یا اللہ ہو یا بصیرو یا نور، یا اللہ ہو یا بصیر نور، تیسرا پریشر پوائنٹ۔ اس کے بعد میں یہ جو پریشر پوائنٹ ہے اس پر ڈالیں گے پریشر اور پڑھیں گے صبح، جب صبح کا وقت جو طلوع ہو رہا ہوتا ہے، سورج کی روشنی جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، اس وقت پڑھیں گے 111 مرتبہ پڑھتے جائیں گے، اس جگہ پر پریشر ڈالتے جائیں گے، یا اللہ ہو یا بصیر ہو یا نور، اللہ تعالیٰ آپ کی بصارت میں، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کے نور میں انشاءاللہ بے شمار اضافہ عطا فرمائے گا۔ ہم میں سے ہی بہت سارے لوگوں کو پورا سال بھر نزلے کی شکایت آتی ہے، نزلے سے متعلق کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے ہم پڑھیں گے 21 مرتبہ اس پریشر پوائنٹ کے اوپر پریشر ڈالتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے، یا اللہ ہو یا باعث ہو یا شہید، 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا گرم پانی لیں گے، اس کی ہمیں اسٹیم لینی ہے تاکہ سارا کا سارا نزلہ جو ہے وہ نکل کر باہر آ جائے۔ اگر ناک کی ہڈی بڑی ہو یا گوشت بڑا ہو تو بھی کر سکتے ہیں، ایسے کرنا کیا ہے کہ اسٹیم لیں گے، ناک سے سانس کھینچیں گے، وہ جو پانی ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے، صرف اور صرف اس پانی کے اندر آپ کو ڈالنا ہے، صرف گرم پانی لینا ہے، اس کی بھاپ لینی ہے، اسٹیم لینی ہے، ناک سے سانس کھینچیں گے اور منہ سے نکالیں گے، انشاءاللہ سارا کا سارا بلغم نکل آئے گا۔ یہ بلغم جب اندر گرتا رہتا ہے، اس کی ریشہ گرنا جس کو گلے کے اندر خراش چڑھتی ہے ہمیشہ، بلغم اندر گرتا رہتا ہے، سارے اعضاء کو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے، وہ جو بلغم ہے وہ انفیکشس ہے، وہ انفیکشن پھیلاتا رہتا ہے، پورے جسم کو فنکشنز کو خراب کرتا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے وقت سے پہلے بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں، اسی بلغم اور نزلے والے مزاج کے باعث ہی۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے انشاءاللہ جو کوئی بھی ناک سے متعلق جو کوئی بھی امراض ہیں، چھپے ہوئے جو باطنی امراض ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا، انشاءاللہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو تھروٹ انفیکشن ہو، جس کو کہتے ہیں گلے آ جانا، ٹونسلز ہو، یا کسی کو تھائرائیڈ گلینڈ کا ایشو ہے، یہ بہت کامن ایشو ہے جس کی وجہ سے پوری جسم کے جو کیمیکلز ہیں وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں اور بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ کی جو کوئی بھی ایشوز ہوں اس کے لیے پڑھیں گے، یا اللہ ہو یا رقیب ہو یا مجیب ہو۔ پریشر پوائنٹ یہ نوٹ کر لیجئے، تیسری انگلی کا آخری پریشر پوائنٹ، اس پر پریشر ڈالتے جائیے اور پڑھتے جائیے 41 مرتبہ صبح شام کے ساتھ ہی ساتھ نمک کے پانی کے گرم غرارے بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ گلے میں جو کوئی بھی خرابی ہوگی وہ بھی دور ہوگی ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ، اور اس پریشر پوائنٹ کے اور پریشر ڈالنے کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کو شفایابی ملتی چلی جائے گی۔ پیروں سے متعلق، یہ پیر ہی ہیں جو کہ انسان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ جانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر پیروں میں سوجن آ جاتی ہو یا گھٹنے خراب ہو رہے ہوں یا ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی ہوں، پیر سوکھ رہے ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات لوگوں کے پیروں کے اندر رگوں کے گچھے بننے لگ جاتے ہیں، یا اللہ ہو یا حق کو یا وکیل کا وظیفہ ہے مڈل فنگر کی اپر پریشر پوائنٹ کے اوپر جو یہ راز ہے یہاں چھپا ہوا ہے، اس کی شفا کا راز اللہ تعالیٰ نے قدرت نے اس کو یہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے، آج کی جدید سائنس بھی اسے مانتی ہے۔ یہاں کریں گے، اگر نچلے پیر کا اگر کوئی حصہ ہو تو اسے کریں گے یہاں
41 مرتبہ یا اللہ ہو یا حق کو یا وکیل، یا اللہ ہو یا حق کو یا وکیل، ایسے پریشر دیتے چلے جائیں گے 41 مرتبہ صبح شام۔ اگر پیروں کے اوپری حصے کا کوئی اگر مرض ہوگا کسی شخص کو تو وہ اس پریشر پوائنٹ کے اوپر پریشر دے گا اور پڑے گا یا اللہ ہو یا حق کو یا وکیل 41 مرتبہ، وہی صبح شام کے لحاظ سے انشاءاللہ پیروں کے تمام ہی امراض انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت شفا دے۔ تقریباً ہر دوسرا شخص بالوں کے کسی نہ کسی مسائل میں گرفتار ہے۔ جب بھی کبھی نہا کر نکلیں تو پریشر پوائنٹ کی نوٹ کر لیجئے۔ تیسرا پوائنٹ بالوں سے متعلق ہے مڈل فنگر کا، یہاں پر 40 مرتبہ پریشر پوائنٹ پر یا اللہ ہو یا مصور ہو، یا اللہ ہو یا مصور ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صورت کو بہتر بنا دے، پہلے کی طرح بنا دے۔ جیسے کہ جس کسی کے بھی بال کم ہو رہے ہوتے ہیں، خراب ہو رہے ہوتے ہیں، ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بار بار آئینے میں جا کے اپنے بالوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے، بار بار جا کے اپنا چہرہ چیک کر رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ بہترین مصور ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا تخلیق کرنے والا ہے۔ یا اللہ یا مصور پڑھیں گے جب بھی نہا کر نکلیں 40 مرتبہ اس جگہ پر پریشر پوائنٹ پر پریشر دیتے جائیں گے، یا اللہ یا مصور ہو، یا اللہ یا مصور ہو، یا اللہ یا مصور ہو، پڑھتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے بالوں کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ قدرتی طور پہ دیکھیں گے خود بخود ہی بال ریکور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ جن کو ہڈیوں کا یا جوڑوں کا مرض ہوتا ہے، ان کے ہاتھ جو ہے وہ اکثر کمزور رہتے ہیں، ہاتھوں کی کلائیاں پتلی رہتی ہیں، ہاتھوں کے اندر گرپ نہیں رہتی۔ جس کسی شخص کی کونی کمزور ہو یا کندھے اترے رہتے ہوں یا پھر شولڈرز جو ہے اس کی بھی بیماریاں باقاعدہ لوگوں کو رہتی ہے، کیونکہ گردن کی جو مہرے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ گردن سے لے کر شولڈر سے لے کر کونی سے لے کر اور ہاتھوں سے لے کر ہاتھوں تک جو کوئی بھی شخص اگر بیماری میں مبتلا ہے، اس کے لیے وظیفہ ہے یا اللہ ہو یا واحد ہو یا احد۔ سب سے پہلے نوٹ کر لیجیے شہادت کی انگلی سے، سب سے پہلے 21 مرتبہ جس وقت سورج موجود ہو اس وقت جائیے اور ہاتھ کو کھول لیجیے سورج کے سامنے، پڑھیے 21 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ سے وضو کرنا ہے، یہاں پر 21 مرتبہ پریشر ڈالنا ہے اس پریشر پوائنٹ پر۔ دوسرا پریشر پوائنٹ ہے اگر کونی سے اوپر گردن تک شولڈر تک اگر کسی کو تکلیف ہے تو 21 مرتبہ یہاں پریشر یا اللہ ہو یا واحد ہو یا احد پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں۔ دھوپ ہو جس وقت اس وقت کریں، انشاءاللہ جو کوئی بھی بیماری ہوگی وہ جلد ہی چلی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ جو کوئی بھی علاج کر رہے ہیں اگر وہ بھی کرتے رہیں، لیکن نیت کریں اللہ تعالیٰ سے ایسی کہ جو کوئی بھی دوائیں ہیں اس سے آپ کا جلد از جلد چھٹکارا ہو جائے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو کوئی بھی جہاں سے بھی کوئی بھی علاج کر رہے ہیں آپ کو پھر کسی کی محتاج کی نہ رہیں، بس دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے نام لیں، درود شریف اول آخر پڑھیں اور ان پریشر پوائنٹس کے ذریعے سے اپنا علاج آپ خود انشاءاللہ کر پائیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے جلدی امراض بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ کسی کو سورائسس ہے، ایکسیما ہے، وہ تو بیچارہ پوری زندگی بھر دوائیں ہی لگاتا رہتا ہے اپنے جسم پر، کوئی لوشن لگا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ عجیب سے کوئی صابن آ رہے ہیں وہ لگا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کریمیں مل رہا ہے اپنے جسم پر۔ جس وقت اسکن کی کوئی بھی بیماری انسان کو لگتی ہے، کیونکہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ شیطانی بیماریاں بھی جو ہے وہ شیطانی بیماری بھی ہوتی ہیں جلدی امراض کے اندر۔ ایکزیما سورائسس جو ہے وہ کبھی بھی اس کا علاج آج تک کبھی بھی میڈیکل سائنس کو نہیں مل پایا، اس لیے کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ شیطان اس طرح سے انسان کی رگوں میں گھومتا ہے جس طریقے سے انسان کی رگوں میں خون گھومتا ہے، تو جلدی امراض بھی جو ہے وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا خبیر، پریشر پوائنٹ نوٹ کیجئے 41 مرتبہ۔ صبح میں دھوپ میں بیٹھنا ہے آپ کو، 41 مرتبہ پریشر پوائنٹ پر پریشر ڈالیں گے، 41 مرتبہ صبح میں، 41 مرتبہ دوپہر میں پریشر پوائنٹ یہ نوٹ کیجئے۔ انشاءاللہ جلدی امراض انشاءاللہ آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں اگر آپ کی نیت اور خلوص پورا ہوا، اگر جستجو ہوئی اللہ تعالیٰ سے، اگر ماننے کی طلب اگر سچی ہوئی تو انشاءاللہ جلدی امراض آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق جو اموات ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر، اس میں سر فہرست سب سے زیادہ جو وجہ ہے اموات کی وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، دل کے امراض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی کو اگر ڈپریشن ہو، فیئر ہو، خوف ہو، دل میں بجھا بجھا رہتا ہو، ایک دم سے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہو، کسی بھی روحانی یا جسمانی بیماری کی وجہ سے، اگر دل بیمار ہے تو بھی، روحانی بیماری ہے تو بھی، دل کو قوی کرنے کے لیے پڑھیں گے یا اللہ ہو یا کبھی ہو۔ پریشر پوائنٹ شہادت کی انگلی سے ہم نیچے آئیں گے، یہ پریشر پوائنٹ ہے، اسے نوٹ کر لیجئے۔ 90 مرتبہ پڑھیں گے رات کو سونے سے پہلے اور 90 مرتبہ پڑھیں گے صبح بیدار ہونے کے فوراً بعد۔
इंशा ताला दिल की जो कोई भी घबराहट है, बेचैनी है, अगर दिल की अगर अंदरूनी अगर वॉल कमज़ोर है, अगर रगें कमज़ोर हैं, अगर आपको डॉक्टरों ने कहा है ओपन हार्ट सर्जरी के लिए या एंजियोप्लास्टी के लिए, तो उससे पहले ये जो अमल है ये कीजिए। अल्लाह ताला आपके दिल को जब कवी कर देगा ना, तब कोई भी अमराज कल्ब के इंशा ताला नहीं रहेंगे। जिगर के अमराज से मुतालिक पूरा वीडियो, तफसीली वीडियो अपलोड कर दिया गया है रोशनी सेंटर के चैनल पर ही और फेसबुक पर भी। तो उसका प्रेशर पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिए। या अल्लाह हो या अली हो या वलियों का वजीफ़ा है। इस जगह पर दिल के साथ ही मुकाम मौजूद है जिगर का। ये पढ़ेंगे हर मरतबा खाना खाने से पहले, ताकि खाना जो है वो आसानी के साथ हज़म हो जाए। 21 मरतबा या अल्लाह हो या अली हो या वली हो। जिगर से मुतालिक जो कोई भी अमराज है उसका तफसीली वीडियो में भी जाके आप देख सकते हैं। अपना इलाज आप इस प्रेशर पॉइंट के ज़रिए से भी इंशाअल्लाह कर पाएंगे। या अल्लाह हो या अली हो या वली हो वजीफ़ा था जिगर के अमराज के लिए। या अल्लाह हो या वली हो या वाली वजीफ़ा है। जिगर के साथ ही मौजूद है मैदे का मुकाम, जिसे कहा जाता है मैदे के अमराज को कहा जाता है उम्मुल अमराज है। ये अमराज की माँ है। जब ग़िज़ा से आपको ग़िज़ाइयत नहीं मिलती तो कहाँ से ग़िज़ाइयत मिलेगी? जब ग़िज़ा आपकी जुज़्व बदन बनेगी तभी आप ताकतवर होंगे, तभी अल्लाह ताला की तमाम तर नेमतों की तमाम तर तवानाई उसमें से आपको हासिल होगी, तो ही आप जो है वो चल पाएंगे, फिर पाएंगे, तमाम आज़ा काम कर पाएंगे। मैदे के अमराज से मुतालिक या अल्लाह हो या वली हो या वाली का वजीफ़ा नोट कीजिए। ये भी वजीफ़ा 21 मरतबा कोई भी खाना खाएं उससे पहले 21 मरतबा आप इस प्रेशर पॉइंट के ऊपर पढ़ लीजिए, ताकि मैदा जो है वो अच्छी तरीके से काम कर पाए। कहते हैं कि सांस है तो आस है। सांस से मुतालिक जब तक इंसान ज़िंदा है, जब तक उसकी सांस चल रही है, तब तक उसकी फाइट चल रही है, वो ज़िंदगी की तरफ मौजूद है। फेफड़ों से मुतालिक जो कोई भी, सांस से मुतालिक जो कोई बीमारी है, उसके लिए वजीफ़ा नोट कीजिए। प्रेशर पॉइंट मैदे के साथ ही मौजूद है, फेफड़े भी और लंग्स भी, तो इसी के साथ ही इसका प्रेशर पॉइंट भी साथ ही मौजूद है। इसका वजीफ़ा है या अल्लाह हो या ज़ाहिर हो या बातिन। ये एक बातिनी बीमारी है फेफड़ों से मुतालिक, जो इस फेफड़ों के ज़रिए से ही तमाम तर ऑक्सीजन इंसानी जिस्म को मिलती है, जो कि सारे के सारे बॉडी पार्ट्स अपना फंक्शन उसके बाद ही कर पाते हैं। ऑक्सीजन को बर्न करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, तभी सारी बॉडी का फंक्शन जो है वो आसानी के साथ चल पाता है। प्रेशर पॉइंट नोट कर लीजिए। 41 मरतबा रोज़ाना, सुबह दोपहर शाम ये करना है। कोई अगर पम्प यूज़ करता है, अगर कोई अगर इन्हेलर वगैरह यूज़ करता है, उस वक्त भी जब दवा इस्तेमाल करें, जब दवा खाने की तब भी इस्तेमाल करें, तब भी यही वजीफ़ा पढ़े 41 मरतबा। और जब कभी पंप वगैरह यूज़ करें उससे पहले भी इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि शिफा भी दवा में भी मिले और लंग्स का तमाम तर फंक्शन जो है वो बाकायदा सही से काम करता रहे। इस वक्त पूरी दुनिया में कम बेश लाख से सवा लाख लोग मुझे रोज़ाना वीडियो के ज़रिए से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है कि अब उम्र हो रही है और सभी जानते हैं कि हर एक को ही इस दुनिया से एक दिन चले ही जाना है, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इस दुनिया से जाने के बाद भी रोज़, हर मिनट में, हर सेकंड में इंशाअल्लाह कोई ना कोई शख्स होगा ज़रूर, जो कि मेरी बातों से इंशाअल्लाह फैज़ पाता ही रहेगा। कोई ना कोई होगा दुनिया के किसी ना किसी कोने में, किसी ना किसी शहर, किसी ना किसी कस्बे में, जो कि अंधेरों से निकलने के लिए रोशनी इंशाअल्लाह ताला पाता ही रहेगा। अपना नाम दुआ में शामिल करवाने के लिए कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना नाम, मुल्क और शहर के नाम के साथ लिखिए, ताकि मैं खुद आपके लिए दुआ कर सकूं। इसके अलावा अगर किसी जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी, माशी, माशरती, कल्बी या ज़ाहिरी या बातिनी किसी भी बीमारी के बारे में अगर इलाज मालूम करना चाहते हैं और बराह रास्त अपना मसला बयान करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर मौजूद हैं, हमारे काउंसलर्स भी मौजूद हैं। आपकी मुआवनत के लिए हमारे मुआवनीन है, जिनसे आप बाकायदा रब्ता करके अपना मसला बयान कर सकते हैं। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पर। आज भी हमारे मुल्क का शुमार उन मुल्कों में, ममालिक में होता है जो कि गंदे पानी पीने की वजह से जिन जगहों पर ज़्यादातर अमराज पैदा हो रहे हैं, उस ममालिक में हमारे मुल्क का शुमार अब भी होता है। गुर्दे से मुतालिक कोई शख्स अगर बीमार है तो उस शख्स तक ये वज़ाइफ ज़रूर पहुँचाएँ। या अल्लाह हो या अफूवो या रऊफ़। प्रेशर पॉइंट ये नोट कर लीजिए। या अल्लाह हो या अफूवो या रऊफ़, या अल्लाह हो या अफूवो या रऊफ़ पढ़ेंगे 100 मरतबा। दिन में 1 मरतबा प्रेशर पॉइंट पर प्रेशर डालते जाएँ और पढ़ते चले जाएँ। हमें खुद ही पानी को उबाल कर, छान कर पीना चाहिए, यही सही तरीका है। मिट्टी के बर्तन के ज़रिए से, जो मैं बार बार सिखा रहा हूँ लोगों को, मिट्टी के बर्तन के ज़रिए से ही इलाज करें, उसी के ज़रिए से ही
پانی کو صاف کرنے کے، پانی کو پینے کے طریقے میں نے بہت بار سکھائے ہیں۔ جسم سے ساری کثافت، کیمیکل کی جو کوئی بھی گندگی ہے اس کو باہر نکالنے کا کام ہے گردوں کا، جو میں نے طریقہ سکھایا ہے۔ اس سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیے۔ امراض کی بڑھنے کی جو ایک اور بہت بڑی وجہ ہے وہ ہے آنتوں کی خشکی۔ آنتوں کے جو فنکشنز ہیں وہ صحیح کام نہیں کرتے۔ یا اللہ ہو یا وارث وکیل، پریشر پوائنٹ نوٹ کیجئے، یا اللہ ہو یا وارث وکیل، یا اللہ ہو یا وارث وکیل۔ روزانہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں اس سے پہلے 21 بار پڑھ لیجئے، ضرور انشاءاللہ آپ کی آنتوں کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اعضائے رئیسہ میں یہ نہیں آتا، لیکن آنتوں کے فنکشنز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وظیفہ پڑھیے، شفا حاصل کیجیے۔ سماعت سے متعلق جو شخص بھی، جو کوئی بھی لوگ اگر پریشان ہیں وہ پڑھیں گے یا اللہ ہو یا سمیع ہو۔ ایسے یہ جو دو الگ سے یہ جو انگوٹھ ہیں اس میں موجود ہے، اس پہ شفا کا راز اس کا موجود ہے۔ اس پر پریشر پوائنٹ کے اوپر پریشر دیتے چلے جائیے، 41 دفعہ صبح، 41 دفعہ شام میں۔ جب کبھی بھی اس کی دوا استعمال کریں تو اس وقت بھی یا اللہ ہو یا سمیع ہو، یا دوسرا وظیفہ اس کا ہے یا اللہ ہو یا سمیع یا صبور، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پریشر پوائنٹ کے اوپر پریشر دیں گے صبح شام 41 بار۔ جب دوا استعمال کریں گے تو اس سے پہلے بھی ضرور کریں۔ اگر کسی شخص کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی کے اگر مسائل ہوں، گردن سے لے کر ریڑھ کی ہڈی سے لے کر اور کولے کی ہڈی تک، یا اللہ ہو یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ اس ایک وظیفے کے اندر ہم تعداد آپ کو نہیں دے رہے۔ کرنا کیا ہے کہ نماز کی، کسی بھی نماز کی بات قبلہ رخ بیٹھیں گے اور ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا کریں گے تاکہ ساری رگیں سیدھی ہوں، کوئی بھی رگ دبی ہوئی ہو، کوئی بھی مورا دبا ہو، ریڑھ کی ہڈی کو کھینچ کر، پوری طریقے سے کھینچ کر سیدھا کر کے آپ قبلہ رخ بیٹھیے اور ایسے 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 یہ جو پریشر پوائنٹ ہے اس پر آپ پڑھیں گے 1 منٹ دن میں، صرف اور صرف 1 مرتبہ آپ کو کرنا ہے، ریڑھ کی ہڈی کو کھینچ کر سیدھا کرنا ہے، پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا حیو یا قیوم، قبلہ رخ بیٹھ کر ریڑھ کی ہڈی کو کھینچ کر سیدھا جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے تمام ہی نقائص ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کیجیے گا اس وقت کی اس ریڑھ کی ہڈی کی جو کوئی بھی بیماریاں ہیں وہ بھی چلے جائیں، اور انشاءاللہ یا اللہ ہو یا حیو قیوم جو حی ہے، ہمیشہ حیات رہنے والا، جو قیوم ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، وہ آپ کی اس بیماری کو انشاءاللہ جلد ہی دور کر دے گا۔ انسان کا ذہن ہی ہے جو اس کو بھلائی کی بات آتا ہے۔ جتنے لوگ اس دنیا میں ترقی کرتے ہیں ان کا ذہن بہت اچھا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے شیطانی جو کوئی بھی چیز آپ پر اثر کرتی ہے وہ آپ کے ذہن کو سب سے پہلے معاف کر دیتی ہے۔ انسان جتنی بھی لڑائی جھگڑے ہیں، جتنی فسادات ہیں، جتنے بھی جھگڑے ہوئے، جتنا بھی لوگ غصے کے اندر قتل کر دیتے ہیں، جو کوئی بھی خرابیاں ہوتی ہیں اس دنیا کے اندر، انسانی ذہن کا فطور ہے، وہم ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے شیطان، انسانی ذہن کو جکڑ دیتا ہے۔ شیزوفرینیا ہو، ایلیوژن ہو، ڈیلیوژن ہو، ہیلوسینیشن ہو، ذہنی امراض میں یادداشت کی اگر کمزوری ہو، یا اللہ ہو یا علیم ہو یا خبیر، یا اللہ ہو یا علیم ہو یا خبیر، یا اللہ ہو یا علیم ہو یا خبیر، پریشر پوائنٹ نوٹ کر لیجئے۔ ذہنی امراض ہو، یادداشت کی کمزوری ہو، کوئی بھی ذہنی جو کوئی بھی خرابی ہو، صرف اور صرف یادداشت کی کمزوری کے اندر بھول جانا صرف اور صرف نہیں ہوتا، انسانی ذہن کے جو کوئی بھی کام ہے، جو کوئی بھی فنکشنز ہے، اللہ تعالیٰ سے اس ذہن کو قوی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی وسعتیں مانگنے کے لیے، صحیح فیصلہ کرنے کے لیے، انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ صحیح فیصلوں کی وجہ سے انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ یا اللہ ہو یا علیم ہو یا خبیر، یا اللہ تعالیٰ تو ہی سارے علم کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ ذہنی امراض کے لیے پریشر پوائنٹ نوٹ کیجئے، دن میں 1 مرتبہ 100 بار، صرف اور صرف 100 بار یہ کیجئے۔ انسانی ذہن کی جو کوئی بھی، بچوں کی جو ذہن نہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں، ذہن سے متعلق جو کوئی بھی امراض ہے، ان سے نفسیاتی جو بیماریوں میں گرفتار ہیں، ذہنی جو دوائیں کھا رہے ہیں نفسیاتی، ان کے لیے بھی، ان تک بھی یہ باتوں کو پہنچائیے۔ 100 بار، صرف اور صرف 100 بار کیجئے، انشاءاللہ ذہن آپ کا قوی ہوگا، اللہ تعالیٰ خوب نور اور برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش دی ہے، برکت دی ہے، ذائقہ بھی دیا ہے۔ ان ہاتھوں سے الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شفا ہوئی ہے۔ ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ سے زیادہ شاید ان باتوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز، مزید نسخے اور ہزاروں چیزیں جو ہے موجود ہیں roshniscenter.com پر جائیے، ان سے بھی جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیے۔ الحمدللہ
روشنی تقسیم راشن کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ جس کسی بھی شخص کو اگر راشن کی ضرورت ہے، آج کل ویسے بھی بے روزگاری بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، غربت بہت ہے، جس کسی کو بھی راشن کی ضرورت ہو تو اپنی شناختی کارڈ کی کاپی لے کر آئے، اپنا نمبر جو ہے وہ فون نمبر لکھوا کر جائے، اور پھر بتائی گئی تاریخ کے روز آ کر اپنا راشن، پھر جیسے ہی پیسے آتے رہیں گے ہم لوگوں تک وہ راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے رہیں گے۔ بتائی گئی تاریخ کے روز آ کے 20 سے 25 کلو کا انشاءاللہ راشن کا تھیلا، مکس راشن کا تھیلا انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ حاصل کر پائیں گے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی آپ کو اس بات کی گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کا دیا ہوا ایک بھی روپیہ ضائع نہیں ہوگا۔ میں خود اس پیسے کو کی حفاظت کروں گا اور صحیح مستحق تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی طرح دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے، خیر والا بنائے، فضل کا والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے ہمیں اچھائی پھیلانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ والوں ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ یہ نیکی ہی ہے جو انسان کو انسان سے قریب کرتی ہے اور انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے، ورنہ ایک ہی نام کے لوگ ہزاروں ہوا کرتے ہیں اس دنیا میں۔